الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث پڑھی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانے کے بارے میں کچھ پیشین گوئیاں فرمائی ہیں۔ پیشین گوئی کا مطلب کہ کوئی چیز بعد میں ہونے والی ہے لیکن اس کے بارے میں پہلے ہی خبر دے دینا، اس کو کہتے ہیں پیشین گوئی۔ پہلے سے کسی چیز کے بارے میں بتا دینا کہ ایسا ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم دیا جاتا تھا۔ بہت سی باتیں آپ کو اللہ نے بتا دی تھی، آپ کو علم ہو گیا تھا کہ آئندہ زمانے میں آگے چل کر کے ایسا ہوگا۔ تو انہی کی بنیاد پر اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو خبردار کر دیا کرتے تھے کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے، اور پھر اس زمانے میں جب وہ فتنہ ہوگا، وہ کام ہوگا، تو اس فتنے سے بچنا کیسے ہے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا دیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے۔ فرمایا کہ عنقریب لوگوں کے اوپر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جس زمانے میں اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، یعنی صرف مسلمان نام کے ہوں گے، عمل والے مسلمان نہیں ہوں گے۔ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کون ہو، مذہب کیا ہے، تو وہ کہیں گے ہم مسلمان ہیں، لیکن جب ان کی زندگی کو دیکھا جائے گا تو اسلامی اعمال ان کی زندگی میں نہیں ہوں گے، اسلام کے طور طریقے سے ان کی زندگی خالی ہوگی۔ نام مسلمانوں والا ہوگا، اپنے آپ کو وہ مسلمان کہیں گے، لیکن ان کی زندگی کے جتنے بھی کام ہوں گے وہ سب غیروں والے ہوں گے، اسلام والے نہیں ہوں گے۔ ان کے گھر کا ماحول اسلامی نہیں ہوگا، غیروں والا ماحول ہوگا۔ آج کے زمانے میں ہم اور آپ اپنے اوپر، اپنے گھر پر، اپنے محلے بستی پر اور عام لوگوں پر نظر دوڑائیں جو مسلمان ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں، ان کی زندگی دیکھیں کہ ان کی زندگی میں کتنے اعمال ہیں جو اسلام کے مطابق ہو رہے ہیں اور کتنے کام ایسے ہیں جو غیروں کے طریقے پر ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں نظر آ جائے گا کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ بالکل سچ ہے۔ ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، نام کے مسلمان ہوں گے، کام کے مسلمان نہیں ہوں گے۔ آج وہ زمانہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا لا یبقى من القرآن الا رسم، کہ قرآن کریم کے صرف حروف باقی رہیں گے، قرآن کے صرف نقوش باقی رہیں گے، قرآن کے مطابق عمل نہیں ہوگا۔ یہ بھی ہم غور کریں تو بالکل صاف نظر آ جائے گا۔ آج قرآن پڑھنے والے بہت ہیں اور ہر مسلمان قرآن کا احترام کرتا ہے، قرآن کا ادب کرتا ہے۔ قرآن کا اتنا ادب ہے کہ کوئی مسلمان قرآن کو اپنے پیٹھ پیچھے نہیں رکھتا، اس کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے،
یہ ہماری مقدس کتاب ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس کی طرف پیٹھ نہیں کرتا، اس کو نیچے نہیں رکھتا، اونچی جگہ پر اس کو رکھتا ہے، اور ادب کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سارے طریقے اپناتا ہے قرآن کریم کے سامنے، لیکن اس کی زندگی میں قرآن کے مطابق عمل نہیں ہے۔ اس قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حرام سے بچو، حرام سے نہیں بچتا۔ اس قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ماں باپ کا احترام کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ نہیں کرتا۔ اس قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کسی کو دھوکہ مت دو، لیکن وہ ساری دنیا کو دھوکہ دیتا ہے۔ اس قرآن کے اندر 700 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے نماز پڑھو، نماز قائم کرو، لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ اسی قرآن میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، حالانکہ اللہ نے دولت دی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی قرآن میں لکھا ہے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو، لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے بغیر کسی مجبوری کے ہٹا کٹا آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے، بہانے بناتا ہے۔ 30 دن اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، اس سے بھی جان بچاتا ہے، اس میں بھی ڈنڈی مارتا ہے۔ اس قرآن میں لکھا ہے کہ حج کرو، جس کے پاس اتنی دولت ہے بیت اللہ تک جا سکتا ہے، خرچ برداشت کر سکتا ہے، تو اس کے لیے حج فرض ہو گیا، لیکن حج کرنے نہیں جا رہے۔ کتنے مالدار ہیں، بڑی بڑی دولتوں کے مالک ہیں، لیکن حج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی قرآن کے اندر اللہ نے لکھا ہے کہ حلال کھاؤ، حلال کماؤ، لیکن ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ ہم کتنا اس قرآن کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا قرآن تو موجود ہوگا، قرآن کے حروف ہوں گے، لیکن قرآن پر عمل نہیں ہوگا، صرف قرآن کے حروف باقی رہیں گے، صرف اس کے نقوش باقی رہیں گے، اس پر عمل کرنے والے، اس کے مطابق زندگی گزارنے والے نہیں ملیں گے۔ بہت کم، کوئی ہزاروں لاکھوں میں کوئی مل جائے گا جو پورا کا پورا قرآن کے مطابق عمل کرنے والا ہوگا۔ تو نبی نے فرمایا ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا قرآن کے حروف باقی رہیں گے، قرآن کے مطابق عمل نہیں ہوگا۔ تیسری بات آپ نے فرمائی مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، کہ مسجدیں بظاہر آباد ہوں گی، دیکھنے میں مسجدیں آباد ہوں گی، اور بہت ساری مسجدیں تعمیر کی جائیں گی، لیکن وہ مسجدیں ہدایت سے ویران ہوں گی۔ مسجد کا جو مقصد ہوگا وہ مقصد ان مسجدوں سے پورا نہیں ہوتا ہوگا۔ مسجدیں دیکھنے میں آباد ہوں گی، بڑی عالیشان بنی ہوئی ہوں گی، ہر طرح کی فیسلٹیز مسجد کے اندر موجود ہوگی، بہترین قالین، بہترین ٹائلز، اور لمبے لمبے اونچے اونچے مینار ہوں گے، لیکن اصل جو مسجد کا مقصد ہے کہ وہاں سے ہدایت پھیلے، وہاں اللہ اللہ کرنے والے موجود ہوں، اللہ کے سامنے رونے والے گڑ گڑانے والے موجود ہوں، وہاں سے لوگوں تک دین کی دعوت پہنچتی ہو، وہاں قرآن کے حلقے قائم ہوتے ہو، وہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو، وہاں بیٹھ کر قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہو، یہ چیزیں مسجدوں کے اندر نظر نہیں آئیں گی۔ بظاہر مسجدیں آباد ہوں گی، دیکھنے میں بڑی عالیشان مسجدیں ہوں گی، ظاہر میں وہ آباد ہوں گی، لیکن جو ان کا مقصد ہے کہ مسجد سے ہدایت پھیلے، وہ ہدایت سے ویران ہوں گی۔ آج ہم دیکھیں مسجدوں کو ہم نے کیا بنا رکھا ہے، مسجدوں کو لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، مسجدوں کو گزرگاہ بنا دیا ہے۔ اپنے یہاں تو ایسا ماحول نہیں، لیکن بہت سی جگہوں پر مسجدیں گزرنے کا راستہ بنی ہوئی ہے، اتنا لمبا گھوم کر جانا پڑے گا، مسجد میں چپل اٹھایا اور اس گیٹ سے نکل گئے۔ مسجدوں کو گزرگاہ بنا دیا، راستہ بنا رکھا ہے۔ گھر میں بچے شور کرتے ہیں، مسجد میں آ کر کے آرام سے پڑے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں۔ گھر میں بجلی زیادہ آئے گی، مسجد کا پنکھا آ کر کے چلا کر کے 2 گھنٹہ پہلے سے یہاں تشریف فرمائیں۔ گھر میں گرم پانی کا انتظام نہیں ہے، چلو مسجد کا گرم پانی استعمال کرتے ہیں۔ مسجد میں ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے، چلو اس کا یوز کرتے ہیں۔ تو مسجدوں کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ مسجدوں کا جو اصل مقصد تھا کہ یہاں سے ہدایت پھیلے، یہاں سے لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچے، وہ ہمارے
مسجدوں کے اندر نظر نہیں آتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ مسجدیں تو بظاہر آباد ہوں گی، دیکھنے میں لگے گا مسجدیں آباد ہیں، لیکن ان مسجدوں کا جو مقصد ہے، مسجدیں جس لیے تعمیر کی جاتی ہیں، وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ آج ہم دیکھیں مسجدیں عالیشان بنی ہوئی ہیں، لیکن مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے والے نظر نہیں آتے، مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والے نظر نہیں آتے، مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن سیکھنے اور سکھانے والے نظر نہیں آتے، مسجدوں سے ہدایت کی دعوت نہیں جا رہی ہے، مسجدوں سے اسلام کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچ رہا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے صحابہ کرام کے زمانے میں، ان کے بعد کے لوگوں میں، لوگ ان کو دیکھ کر کے اسلام کی طرف آتے تھے، اور آج مسلمانوں کو دیکھ کر کے غیر مسلم اسلام سے دور بھاگتے ہیں۔ جب وہ اسلام کو پڑھتے ہیں تو اسلام کی کتاب میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے، مسلمانوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی کچھ اور نظر آتی ہے، تو اس لیے وہ اسلام سے دور بھاگتے ہیں۔ صحابہ کرام لوگوں سے کہتے تھے کہ ہماری طرح بن جاؤ، لوگ ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے اعمال کو دیکھ کر، ان کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ اسلام کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن میں لکھا ہوا اوفو بالعہد، جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو، اور مسلمانوں کو جب دیکھتے ہیں تو مسلمان کوئی وعدہ پورا نہیں کرتا، قسمیں کھائے گا بڑی لمبی لمبی، لیکن اس وعدے کو نبھائے گا نہیں۔ قرآن میں پڑھتے ہیں کہ دھوکہ مت دو کسی کو، لیکن جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، تو سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا مسلمان نظر آتا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے اللہ نے حلال کماؤ، لیکن جب غیر مسلم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ حرام کمانے والے مسلمان مال کمانے کے چکر میں، دولت بڑھانے کے چکر میں حلال حرام کا کوئی فرق ہی نہیں کرتا، کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ تو وہ اسلام کو پڑھتے ہیں، مسلمانوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کو نظر آتا ہے زمین و آسمان کا فرق ہے، تو وہ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور صحابہ کہتے تھے ہماری طرح بن جاؤ، کیوں کہ ان کی زندگی وہی تھی جو شریعت میں تعلیم دی گئی ہے، جو قرآن میں لکھا وہ صحابہ کی زندگی تھی، جو صحابہ کی زندگی تھی وہی قرآن میں لکھا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے، قرآن ہی تو نبی کے اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی عمل کر کے دکھایا جو قرآن میں لکھا ہوا تھا۔ تو قرآن کی تعلیمات، نبی کے اخلاق قرآن کی تعلیمات، تو دونوں چیزیں ملتی تھی۔ صحابہ کو دیکھ کر کے اور ہم سے پہلے زمانے کے لوگوں کو دیکھ کر کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے، اور ہمیں دیکھ کر کے لوگ دین سے، اسلام سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق بنائیں، صرف نام کے مسلمان نہ ہو، کام کے مسلمان بنے، ہم کام کے مسلمان بنے، جو اسلام کی تعلیم ہے وہ ہماری زندگی میں نظر آنی چاہیے، تب جا کر کے ہم صحیح معنی میں سچے پکے مسلمان ہوں گے، اور تب جا کر کے ہم پر اللہ کی مدد آئے گی۔ صرف دعا کرنے سے، شکایت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، جب تک اپنی حالت کو بدلیں گے نہیں، ہمارے حالات بدلیں گے نہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کو چینج کرنا پڑے گا، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کریں گے انشاءاللہ، پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔